السلام علیکم لسنر، آئیے اے میرا حد کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے اجلا دامن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شامیر کی اسپیشل فورس بے مثال تھی۔ اس کے ممبر اس قدر منجے ہوئے تھے کہ ہر شخص اپنا کام بالکل اسی طرح کر لیتا تھا جیسے اسے سمجھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تھانے کا سارا اسٹاف مستعد اور ذہین تھا۔ باہر کے کچھ لوگ بھی شامیر سے منسلک ہو گئے تھے، جیسے طارق مفتی اور اجمل شاہ۔ اس وقت بھی اجمل شاہ بغیر اطلاع تھانے آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو شخصیت تھی اسے دیکھ کر شامیر بے اختیار کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سہ نصیب، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوچا نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر حسن علی شاہ سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ حسن علی شاہ جیلر تھے، بے حد نیک نام اور پروقار شخصیت کے مالک۔ شامیر کو جیل میں بھی جب کسی قیدی سے ملنا ہوتا تھا تو وہ اسے بھرپور تعاون کرتے تھے، جس کی وجہ سے شامیر ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ میں نے اجمل شاہ سے کہا تھا کہ شامیر صاحب کو فون کر کے بتا دیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حیرت انگیز انسان ہیں۔ کہنے لگے، میرا ان سے ٹیلی پیتھک رابطہ ہے، وہ ہمیں تھانے میں ہی ملیں گے اور فرصت سے ہی ملیں گے۔ حسن علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ اس دور کے سامری ہیں۔ ویسے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو فرصت کہاں ملتی ہے، شامیر نے مسکرا کر کہا۔ رسمی باتوں کے بعد اجمل شاہ نے کہا، ہم تو ٹھہرے جرنلسٹ ان دنوں ایک دلچسپ مشغلہ اختیار کر رکھا ہے۔ جیل میں قیدی ہوتے ہیں اور ہر قیدی سے لازمی ایک کہانی منسلک ہوتی ہے۔ اخبار کے لیے فیچر مل جاتے ہیں۔ جیل میں میری ملاقات داؤد علی سے ہوئی، جسے بڑی مشکل سے میں نے اپنی کہانی سنانے پر مجبور کیا۔ بڑی انوکھی داستان تھی۔ تب میں نے اس کے بارے میں حسن علی شاہ صاحب سے بات کی۔ یہ بھی اس سے بہت متاثر ہیں، چنانچہ ہم نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ باقی کی تفصیل شاہ صاحب بتائیں گے، اجمل شاہ نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ حسن علی شاہ نے کہانی کا آغاز کیا۔ اس کا نام داؤد علی ہے۔ ایک قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ 4 ماہ اس کی رہائی میں رہ گئے ہیں۔ بے حد نیک، نفیس اور اچھا انسان ہے۔ ایک بار میری اس سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اگر اسے سزائے موت ہو جاتی اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی تو وہ کہتا کہ ایک بار، صرف ایک بار، سزائے موت سے پہلے کوئی شخص یہ تحقیق کرے کہ داؤد قاتل ہے کہ نہیں۔ کیا وہ کہتا ہے کہ جس قتل کے الزام میں اسے سزا ہوئی ہے وہ قتل اس نے نہیں کیا؟ شامیر نے سوال کیا۔ ہاں، حسن علی شاہ نے جواب دیا۔ جو شخص سپاہیوں کے ساتھ قیدیوں کے لباس میں اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر تحریر تھا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ لمبی سی داڑھی، پیشانی پر نماز کا نشان، آنکھوں میں انسانیت کی چمک۔ اس نے مؤدبانہ سلام کیا۔ یہ انسپکٹر شامیر ہیں، حسن علی نے کہا۔ تمہارے بارے میں انہیں بتا چکا ہوں۔ تم ان سے وہ سب کچھ کہہ سکتے ہو جو تمہارے دل میں ہے۔ جی، داؤد علی نے گہری سانس لی، پھر بولا، ایک آرزو ہے انسپکٹر صاحب، کاش دنیا کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے۔ آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیل تو بتائیے، شامیر نے کہا۔ 10ویں کلاس تک پڑھا ہے۔ میرے والد بشیر علی رئیس اور جاگیردار راؤ بدر الدین کے خزانچی تھے۔ ہمارا خاندان نیک نام سمجھا جاتا تھا۔ خود راؤ صاحب ہمارے خاندان کا احترام کرتے تھے۔ والد کے بعد ان کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ اس وقت راؤ بدر الدین کے بیٹے راؤ فرید الدین مالیاتی امور سنبھالے ہوئے تھے۔ بچپن ہی میں میری والدہ کے انتقال کے بعد والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری دوسری والدہ کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امیر علی ہے۔ میری سوتیلی والدہ نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میری سگی والدہ نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے اور امیر علی سے یکساں سلوک کرتی تھیں۔ امیر علی مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، لیکن اس نے ہمیشہ میری عزت کی۔ پھر میری شادی کر دی گئی۔ ایک سال کے فرق سے میرے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یکے بعد دیگرے والد صاحب اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے والد کا منصب دے دیا گیا تھا۔ راؤ صاحب نے امیر علی کو بھی
اپنی زمینوں کی دیکھ بھال سونپ دی تھی۔ پھر میری بیوی فرزانہ نے امیر علی کی شادی کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ ہم اس کا گھر بسانے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ وہ ہولناک واقعہ پیش آ گیا۔ راؤ فرید الدین کو کسی نے گردن پر چھری پھیر کر قتل کر دیا۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی کہ ان کے کمرے سے چیخ کی آواز بلند ہوئی اور ملازم دوڑ پڑے۔ انہوں نے امیر علی کو راؤ فرید کے کمرے کے سامنے سے گزرتے دیکھا، لیکن وہ رات کی تاریکی میں پوشیدہ ہو گیا اور راؤ فرید کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ راؤ فرید کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا سانحہ تھا۔ ملازموں نے صاف امیر علی کا نام لے دیا، جبکہ امیر علی نے بتایا کہ وہ اتفاقی طور پر راؤ صاحب کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے راؤ صاحب کی چیخ کی آواز نہیں سنی تھی کیونکہ بارش کا شور کافی تھا۔ لیکن یہ بات مانی نہیں گئی کیونکہ ملازموں تک نے چیخ کی آواز سنی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کی۔ امیر علی نے لاکھ کہا کہ وہ بے گناہ ہے، اس نے راؤ فرید کو قتل نہیں کیا، لیکن پولیس نے اسے مجرم قرار دے دیا اور بتایا کہ امیر علی نے مالیاتی امور میں ایک بڑی رقم خرد برد کر دی، جس کا پتہ راؤ صاحب کو چل گیا تھا اور انہوں نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا تو امیر علی نے انہیں قتل کر دیا۔ رقم کی ہیرا پھیری کے ثبوت بھی مل گئے تھے۔ امیر علی گرفتار ہو گیا۔ پولیس اسے اقبالی جرم کرانے کے لیے اس پر شدید تشدد کرنے لگی۔ میں اسے ملنے گیا تو اس نے درد بھری آواز میں کہا کہ بھائی مجھے بچا لو، میں نے راؤ صاحب کو قتل نہیں کیا۔ اور انسپکٹر صاحب، مجھ پر آزمائش کی گھڑی آ گئی۔ سوتیلی ماں نے جس طرح سگی ماں بن کر مجھے پالا تھا، وہ احسان مجھ پر قرض تھا۔ مرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ داؤد علی، میرا کام ختم ہو گیا، میں جا رہی ہوں، اللہ کے بعد امیر علی کو تیرے سائے میں دیے جا رہی ہوں، اسے دھوپ سے بچانا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر انڈیلنے لگے اور میں تڑپنے لگا۔ میرا بے گناہ بھائی موت کے منہ میں جا رہا تھا، میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ادھر راؤ فرید الدین کی بیگم ایک سردار کی بیٹی ہیں، انتہائی غصہ پر اور خطرناک فطرت کی مالک۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے کی قسم کھا چکی تھیں، اور اگر پولیس امیر علی کی سخت ترین نگرانی اور حفاظت نہ کرتی تو وہ یقیناً ایسا کر گزرتی۔ انہوں نے پولیس کی تحویل میں بھی اس پر 3 بار قاتلانہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں اعلیٰ پولیس حکام نے ان کے خاندان کے سربراہ سے رابطہ قائم کیا اور انہیں روکا گیا۔ عدالتی سطح پر بھی انہوں نے اسے سزائے موت دلوانے کی بہت کوشش کی۔ میں جب بھی امیر علی سے ملتا وہ یہی کہتا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ ادھر پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر کے اس کے قاتل ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ میرے دل و دماغ معاف ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ماں کی شکل آنکھوں میں گھومتی رہتی تھی، اس کی حسرت بھری آنکھیں مجھ سے سوال کرتی رہتی تھیں۔ آخرکار میں ماں کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ مجھ پر اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری بھی قرض تھی، لیکن ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورے کرنے کو میں نے ترجیح دی۔ جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا اس کے بارے میں اپنی بیوی فرزانہ یا بچوں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں راؤ صاحب کا خزانچی تھا، میں نے ایک بڑی رقم کا گھپلہ کر کے اسے ایک جگہ چھپا دیا، اور اس کے بعد جب امیر علی کو عدالت میں پیش کیا گیا پیشی کے لیے تو میں نے خود کو اصلی مجرم کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ میں نے عدالت میں اقبالی بیان دیا کہ اصل مجرم میں ہوں اور اس جرم کی وجہ ایک بڑی رقم ہے جو میرے ہاتھوں ضائع ہو گئی تھی۔ یہ رقم میں نے کسی اور کو دی تھی اور وہ شخص فرار ہو گیا۔ ان باتوں کی خبر راؤ فرید کو ہو گئی۔ انہوں نے مجھے طلب کر لیا اور کہا کہ وہ نہ صرف مجھے سزا دلوائیں گے بلکہ میرے بیوی بچوں سے وہ رقم وصول کریں گے۔ انہوں نے میری بیوی کے بارے میں کچھ ایسا کہا جس سے میں غصے سے دیوانہ ہو گیا اور میں نے راؤ صاحب کو چھری سے ذبح کر دیا۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس وقت امیر علی راؤ صاحب کے کمرے کے سامنے سے گزرا تھا اور میں چھپ گیا تھا۔ بعد میں ملازموں نے راؤ صاحب کی لاش دریافت کر لی۔ میرے اس اعتراف پر عدالت نے امیر علی کی رہائی اور میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ میں اپنی ماں کی روح کے سامنے سرخرو ہو گیا، لیکن
اور بہت سی مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ مجھ پر مقدمہ چلا اور مجھے سزائے موت کے بجائے عمر قید کی سزا ہو گئی جو دن رات چلنی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت میری بیوی کو تھی، جس نے مجھ سے سخت لہجے میں کہا کہ کیا میری 2 بچوں کی ماں بن کر بھی یہ قابلیت نہیں تھی کہ میں اس سے اپنے اس مکروہ عمل کے بارے میں مشورہ کر لیتا۔ لیکن میں امیر علی کو پھانسی کے پھندے پر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ البتہ میں اس مخمصے میں ضرور تھا کہ پھر آخر راؤ فرید کا قاتل ہے کون؟ خیر، میں سزا بھگتنے جیل آ گیا، لیکن میرے اس عمل کا سب سے بھیانک پہلو یہ نکلا کہ فرزانہ کے والدین اور دوسرے عزیز و اقارب نے مجھ سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ ان کا خاندان بہت اچھا تھا، لیکن اس خاندان کا داماد مجرم اور قاتل تھا۔ انہوں نے میری بیوی اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور انہیں مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ امیر علی بھی بس ایک آدھ بار ہی مجھ سے ملنے آیا، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ وہ سب مجھے بھول گئے۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنے بچوں کا تھا، جو کچھ نہیں جانتے تھے۔ یقیناً میرے سسرال والوں نے انہیں میرا نام بھی بھلا دیا ہوگا۔ انسپکٹر صاحب، خدا کی قسم، اب یہ جیل میرا گھر ہے۔ ایسی قید میں کسی کا دل نہیں گھبرا سکتا جہاں حسن علی شاہ جیسے جیلر ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو یہاں کے ماحول میں ضم کیا ہے۔ میں یہاں مر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہاں سے رہائی کی سزا سنا دی گئی ہے، اور جو میری رہائی کا وقت قریب آ رہا ہے، میں پریشان ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ کالی صورت لے کر میں اپنی دنیا میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک مجرم، ایک قاتل، اور بس میں اجلا دامن لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی نفرت بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک آرزو ہے، صرف ایک آرزو ہے دل میں۔ کوئی صاحب دل یہ مان کر کہ میں سچ بول رہا ہوں، راؤ فرید کے اصل قاتل کو تلاش کر لے، میرا کیس ری اوپن ہوا اور مجھے بے گناہ قرار دیا جائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئی تھیں۔ شامیر دیر تک تاثر میں ڈوبا رہا تھا، پھر اس نے کہا، آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں راؤ علی۔ جی سر۔ تمہارے بھائی نے رہا ہونے کے بعد تمہارے لیے کوئی کوشش کی؟ ہاں، میرے لیے وکیل وغیرہ اسی نے کیا تھا، لیکن میں اقبالی مجرم تھا۔ تمہارے سسرال والوں نے جیل میں تم سے ملاقات کی؟ ہاں، لان تان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ فرزانہ اور میرے بیٹوں سے میرا اب کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ذہنوں سے میرا نام مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے تم سے فرزانہ کے لیے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا؟ فرزانہ نے طلاق لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے اسی کے خاندان کے فرد نے بتائی تھی جو کسی سیاسی چکر میں گرفتار ہو کر 6 دن کے لیے جیل آیا تھا۔ امیر علی کتنی بار جیل میں تم سے ملنے آیا؟ بس شروع میں، مگر میں جانتا تھا کہ بیگم سرجانہ نے اسے نوکری سے نکال دیا ہوگا۔ اپنے شوہر کے قاتل کے بھائی کو وہ نوکری پر کیسے رہنے دیتی؟ بیگم سرجانہ راؤ فرید الدین کی بیوی۔ امیر علی نے تمہیں بتایا کہ قتل کی رات وہ راؤ فرید کے کمرے کے پاس کیوں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ محض اتفاق تھا۔ اپنا اندازہ بتاؤ داؤد علی، تمہارے خیال میں راؤ فرید کے قاتل کون ہو سکتا ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ بہت غور کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو علم ہے انسپکٹر صاحب کہ رئیسوں، جاگیرداروں کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ کیا نام ہے تمہاری بستی کا؟ شام نگر۔ شام نگر میں تمہارے اور بھی رشتہ دار اور دوست ہوں گے؟ وہیں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا، سب دوست، سب شناسا ہیں، لیکن رئیس اور جاگیردار حکمران ہوتے ہیں، رعایا ان کے خلاف کیسے جا سکتی ہے؟ جاگیردار کے قاتل کی کون حمایت کر سکتا تھا؟ اور پھر خانم زرجانہ کے غصے سے سب واقف ہیں۔ راؤ فرید کی کتنی اولادیں ہیں؟ صرف ایک بیٹی ہے۔ امیر علی تم سے آخری بار کب ملا تھا؟ بہت عرصہ پہلے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ تم نے صرف اسے بچانے کے لیے راؤ فرید کے قتل کا الزام اپنے سر لیا ہے، یا پھر اس نے بھی تمہیں قاتل سمجھ لیا؟ نہیں، دوسروں کی طرح اس نے بھی یہی سمجھا کہ میں نے قبر کا راز کھل جانے کی وجہ سے
راؤ فرید کو قتل کیا ہے۔ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی بھی کوئی خبر نہیں ملتی؟ نہیں، اب وہ میرے نہیں رہے، اس نے افسردگی سے کہا، پھر بولا، اپنی آخری خواہش بتاؤں انسپکٹر صاحب؟ سزا پوری کر چکا ہوں، اس لیے اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے یہ قتل نہیں کیا، بس میری خواہش ہے کہ اس کی تحقیق کر کے اصل قاتل کو سامنے لایا جائے اور میں اپنے بچوں سے کہوں کہ بچوں، تمہارا باپ بے گناہ تھا، دیکھ لو اصل قاتل کون تھا۔ اپنے آپ کو قاتل کی اولاد مت سمجھنا، اور بس پھر میں ان سب کی دنیا سے نکل جاؤں گا۔ وہ بے اختیار ہو کر رونے لگا۔ میں نے بھی شام نگر کی بڑی تعریف سنی ہے، خوبصورت پہاڑی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو پھر آپ وہاں جا رہے ہیں؟ سپورا نے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سپورا، وہاں جانا 100% میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ایک بے گناہ نے قید کاٹی ہے، اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اس کے سر سے قتل کا الزام ہٹنا چاہیے، اصل قاتل کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ یہ ایک قانونی فرض بھی ہے اور اللہ کا قرض بھی۔ سپورا نے پیار سے شامیر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ شامیر مصروف کار ہو گیا۔ شام نگر کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی ذمہ داری زمان شاہ کو دی گئی تھی، جس نے چند گھنٹوں میں رپورٹ پیش کر دی۔ یہ پہاڑی بستی ہے، پہلے اس کی آبادی زیادہ نہیں تھی اور وہاں کے باشندے صرف مقامی وسائل پر انحصار کرتے تھے، لیکن پھر وہاں صنعتیں لگیں اور اسی مناسبت سے آبادی بڑھ گئی۔ تمام راستوں کی تفصیلات معلوم کرنے کے بعد شامیر تیاریاں مکمل کر کے چل پڑا۔ اس نے ایک سیاح کی حیثیت اختیار کی تھی، اسی مناسبت سے اپنا سامان تیار کیا تھا۔ ابتدائی راستہ ٹرین کے ذریعے طے کرنا تھا، اس کے بعد شام نگر کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کرنا تھے۔ ٹرین کا سفر اپنا لطف رکھتا ہے۔ ایک خوبصورت پہاڑی اسٹیشن پر جب وہ اترا تو صبح کے 6:45 بجے تھے۔ چاروں طرف گاڑی گاڑی کوہر چھائی ہوئی تھی، ہر شے ٹھٹری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک چائے خانے میں بیٹھ کر کھولتی چائے کی کئی پیالیوں نے اس کے حواس بحال کیے۔ پھر دن کی روشنی پھوٹی تو اس نے چائے خانے کے مالک سے شام نگر جانے والی بسوں کے اڈے کے بارے میں پوچھا، اور مالک نے اس اڈے کے بارے میں بتایا جو زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر اس خوبصورت ماحول میں بس کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ کوئی 2 گھنٹے کا سفر طے ہوا تھا کہ بس کی رفتار سست ہو گئی اور پھر وہ رک گئی۔ بس پولیس نے روکی تھی۔ معلوم ہوا کہ آگے ایک چھوٹا سا پل ٹوٹ گیا ہے اور آگے جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ بس کو واپس جانا ہوگا، پل کی مرمت کا انتظام ہوگا، کم سے کم 2-3 دن لگ جائیں گے۔ شامیر پریشان ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسرے لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں، انہی علاقوں کے لوگ تھے اور ایسے حادثات کے عادی تھے۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا سامان اٹھا کر آگے جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب پہنچ گیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ خیر گڑھی یہاں سے قریب ہے؟ ہاں جی، 1 کلومیٹر ہے، ہم پیدل چلے جائیں گے۔ اور شام نگر کتنی دور ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ سڑک جاؤ گے تو کوئی 3 کلومیٹر، کچے میں اتر جاؤ تو آدھا راستہ رہ جاتا ہے۔ کچا راستہ کس طرف ہے؟ ہمارے ساتھ آ جاؤ، بتا دیں گے۔ فیصلہ کرنے میں کیا قباحت تھی، بس واپس چلی جائے گی، کون جانے پل کی مرمت میں کتنا وقت لگ جائے۔ اسے تو اپنا کام کرنا تھا، چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کوئی ایک فلانگ چل کر انہوں نے ایک پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا، یہ سیدھی تمہیں شام نگر پہنچا دے گی۔ شامیر اللہ کا نام لے کر پگڈنڈی پر اتر گیا۔ زیادہ سفر نہیں کیا تھا کہ بادل چھا گئے۔ موسم پہلے ہی سرد تھا، بادلوں کی وجہ سے ٹھنڈک پڑ گئی۔ پھر جب بارش کی پہلی بوند نے ناک کی پھنک چھوئی تو شامیر مسکرا دیا۔ لو بھائی، ایڈونچر شروع ہو گیا، مزہ آ جائے گا، اس نے دل میں سوچا۔ اور پھر جب یہ ننھی بوندیں طاقتور ہونے لگیں تو اس نے گھبرا کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ پگڈنڈی سے کوئی آدھے فلانگ ہٹ کر ایک پوسیدہ سا کھنڈر نظر آ رہا تھا، مغلیہ طرز تعمیر تھی۔ پتہ نہیں مغلوں نے یہاں کیا کارگزاری فرمائی تھی، لیکن اس عمارت کو دیکھ کر اس وقت مغلوں کے لیے مغفرت کی دعا نکل گئی اور اس نے عمارت کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی پرانی عمارت تھی، لیکن اب بھی اس کی دیواریں کافی مضبوط تھیں۔
बड़ा सा सहन था जहाँ घास उगी हुई थी। सामने ही 2 कमरे नजर आ रहे थे। बारिश खासी तेज हो गई थी, इसलिए वो कमरों की तरफ भागा। फिर इसने कमरे का दरवाजा खोला तो एक तेज निशानी चीख सुनाई दी और शामिर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस किए बगैर न रह सकी। वो ठिठक कर रुक गया। बादल बेशक छाए हुए थे, लेकिन दिन का वक्त था और कमरे के रोशनदानों से रोशनी अंदर आ रही थी। इसी रोशनी में उसने इस लड़की को देखा जो बेशक बेहद हसीन थी, लेकिन इस वक्त इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। बिखरे और उलझे हुए बाल, वहशतज़दा चेहरा, खुशकोट, मेला लिबास, बड़ी बड़ी सियाह आंखें खौफ से फटी हुई। शामिर हैरत से इसे देखने लगा। खामोश, खामोश, खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मौत चाहते हो मेरी? बोलो, बोलो, मौत चाहते हो मेरी? मैं खुद मर जाना चाहती हूँ, खुदकुशी कर लूंगी। वो तो मैं कर सकती हूँ, बता दिया है मैंने। मैं मर जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपनी जगह से उठी और दोनों हाथ फैलाकर टटोलती हुई आगे बढ़ी। शामिर खुश होंठों पर जबान फेर कर रह गया। वो अंधी थी, उम्र 21-22 साल से ज्यादा नहीं थी। लिबास मेला जरूर था, लेकिन खासा कीमती था। लेकिन यहाँ इस वीरान इमारत में वो इसी तरह आगे बढ़ती शामिर के पास पहुंच गई। इसके हाथों ने शामिर को छू लिया। इसे छूते ही वो फिर इसी बेशर्ता लहजे में चीखी और पीछे हट गई। चुप क्यों खड़े हो तुम लोग? बोलो, तुम बीबी, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मुसाफिर हूँ। बाहर बारिश हो रही है, इससे बचने के लिए अंदर घुस आया था कि तुम नजर आ गई। हैं? तुम कोई और हो? हाँ, आवाज तो बदली हुई है, लेकिन नहीं, झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कोई नई चाल है ये। बताओ, तुमने ये रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहते हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरे दिमाग की रगें फटी जा रही हैं। पहले तुम इस बात पर यकीन करने की कोशिश करो कि अगर कुछ लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं तो मैं इनका साथी नहीं हूँ। तुम अगर मुझे अपने बारे में कुछ बताना ना भी चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। काश तुम सच बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ, ये जगह कौन सी है? श्यामनगर से कुछ फासले पर मुगलिया तर्ज की एक खंडर नुमा इमारत है। ओह, श्यामनगर। सुनो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हें हलाक भी कर सकते हैं। इनसे होशियार रहो। शायद वो इस वक्त यहाँ नहीं है। मैंने बहुत देर से इनकी आवाज़ें नहीं सुनी हैं। कौन है वो? तुमसे क्या चाहते हैं? नहीं जानती, खुदा की कसम नहीं जानती। कौन है वो? क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। पता चल जाता तो इतनी परेशान न होती। मेरी बिनाई जा चुकी है, खुद से कहीं जा नहीं सकती। वो जानते हैं, इसीलिए मुझे तन्हा छोड़ गए हैं। आह, मेरी जिंदगी सूखे पत्ते की मानिंद है। मजाक किया जा रहा है मेरी जिंदगी के साथ। इसकी वीरान आंखें आंसू बरसा रही थीं। मैं इनमें से नहीं हूँ। एक काम से श्यामनगर जा रहा था, बस से सफर कर रहा था। रास्ते का पुल टूट गया और बस आगे नहीं जा सकी। पैदल सफर कर रहा था कि बारिश शुरू हो गई और मुझे यहाँ पनाह लेनी पड़ी। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इन लोगों के चुंगल से निकाल लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने चचा अहमद यार के साथ रहती थी। बेशक वो मेरे सगे चचा नहीं थे। ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई थी कि बस उन्होंने मेरी परवरिश की है। इन बदबख्तों ने इन्हें कत्ल कर दिया और मुझे ज़बरदस्ती ले आए। अब इन्होंने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मगर तुम कैदी तो नहीं हो? तुमने फरार होने की कोशिश नहीं की? की थी, गिर पड़ी, खूब चोटें लगीं, बेहोश हो गई। वो दोबारा अंदर ले आए। उन्होंने बताया कि ये इमारत जंगल में है और ये चीतों का जंगल कहलाता है। फिर मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की, वो बोली। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या चाहते हैं? शामिर ने सवाल किया। शायद वो मेरा जहनी तवाज़ुन खराब करना चाहते हैं। वो मुझे छोटी सरकार कहकर मुखातिब करते हैं। कहते हैं कि मैं छोटी सरकार हूँ। मैं इनकार करती हूँ तो मुझे मारते हैं, बाल नोचते हैं।
कहते हैं कि मैं खुद को छोटी सरकार तस्लीम करूं। कभी इसकी वजह नहीं बताई? नहीं। कितने दिन से तुम यहाँ हो? काफी दिन हो गए, मुझे सही से याद नहीं। खाने पीने का क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं, मुझे बर्तनों में देते हैं। वो इधर बर्तन रखे हैं, दरवाजे के अंदर कुंडी नहीं है, इसलिए मैं इसे बंद भी नहीं कर सकती, वरना अंदर बंद करके जान दे देती। पहले कहाँ रहती थी? नई घाटी में। नई घाटी श्यामनगर से कितनी दूर है? मैं नहीं जानती। शामिर लड़की के चेहरे का मुसलसल जायजा ले रहा था। इसके चेहरे पर बेकसी और मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। लड़की की कहानी इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। इतने सवालात करने के बावजूद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। दफातन बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई और लड़की कुटी कुटी आवाज में बोली, आ गए, वो आ गए, भाग जाओ, छुप जाओ, मार देंगे तुम्हें, दरिंदे हैं, खुदा का वास्ता छुप जाओ। शामिर खामोशी से बाहर निकल आया। इमारत के अहाते में एक जीप रुकी थी, जिसमें 2 आदमी मौजूद थे। देहातियों जैसा हुलिया था, लेकिन लंबे चौड़े बदन के मालिक थे। जीप का इंजन बंद हो गया था। वो नीचे उतर आए। वैसे बारिश भी रुक गई थी। उन्होंने भी शामिर को देख लिया और इनके मुंह हैरत से खुल गए। उन्होंने पहले शामिर को, फिर एक दूसरे को देखा और चंद कदम आगे बढ़ाए। सलाम बाबूजी, इनमें से एक ने न्यासबंदी से कहा। कुछ और आगे बढ़कर वो शामिर से 4 कदम के फासले पर खड़े हो गए। कौन हो तुम लोग, और तुमने इस अंधी लड़की को क्यों कैद कर रखा है? मालकन हैं हमारी बाबूजी, नौकर हैं हम इनके, फिर ले जाएंगे, बड़े मालिक ने हमारी ड्यूटी लगाई है। इनमें से एक ने गर्दन झुकाकर कहा, लेकिन इसके साथ ही इसने चालाकी से काम लिया था। बज़ाहिर इसने एहतराम से गर्दन झुकाई थी, लेकिन गर्दन झुकाते ही वो भैंसे की तरह आगे बढ़ा था और शामिर के पेट में टक्कर मारने की कोशिश की थी। लेकिन बदबख्त को मालूम नहीं था कि मुकाबिल कौन है। शामिर ने बिजली की सी तेजी से उछलकर जोरदार लात उसके सर पर मारी और वह दूर जा गिरा। जमीन पर पांव रखते ही शामिर दोबारा उछला और उसने दूसरे आदमी के सीने पर लात मारी। वो जीप के करीब जाकर गिरा, लेकिन वो ज्यादा अक्लमंद था। गिरते ही उछलकर उठा और बाहर छलांग लगा दी। शामिर उसकी तरफ लपका। इस दौरान पहले आदमी को मौका मिल गया। वो भी भागकर बाएं सिमट की टूटी हुई दीवार से नीचे कूद गया। इस दौरान दूसरा आदमी पूरी कुव्वत से इमारत के सामने वाले हिस्से से बाहर निकल गया था। शामिर इस पहले आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन वो भी आंखों से ओझल हो गया था। शामिर ने गहरी सांस ली। अजीब वाकया पेश आया था। अभी तक वो कुछ समझ नहीं सका था। अंधी लड़की कौन है? इन लोगों का रवैया भी नाकाबिले फहम था। वो इसे छोटी सरकार कहते थे और इसे मारते भी थे। लड़की से ही मजीद तफसीलात मालूम हो सकती थीं। वैसे वो बुरी तरह खौफजदा थी। पता नहीं अंदर किस हाल में हो। उसने अंदर की तरफ कदम उठाए, लेकिन फिर एकदम रुक गया। एक लम्हे सोचा, फिर इसके कदम जीप की तरफ उड़ गए। इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। शामिर ने चाबी निकालकर जेब में रखी, फिर जीप के पिछले हिस्से में निगाह दौड़ाई। इसके हलक से ठंडी सांस निकल गई। बचत हो गई थी, वरना सूरत हाल संगीन हो सकती थी। पिछली सीट पर 2 चीजें रखी हुई थीं। एक इंतहाई जदीद साख्त की राइफल, जिसके पास 4 मैगजीन पड़े हुए थे। दूसरी एक बेहद खूबसूरत बास्केट, जो काफी बड़ी थी। इसके एक साइड में कॉफी का थर्मस, दूसरी में पानी की बोतल, सैंडविच, बिस्किटों के डब्बे वगैरह रखे हुए थे। शामिर ने राइफल और मैगजीन उठाए और अंदर चल पड़ा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा। अंधी लड़की वहां नहीं थी। कमरे में छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। वो इनसे बुरी तरह खौफजदा थी। मुमकिन है कि यहाँ से निकलकर कहीं जा छुपी हो। वो बाहर निकल आया और फिर उसने आवाज लगाई, लड़की, तुम जहाँ भी हो बाहर निकल आओ। वो लोग भाग गए हैं, अब कोई खतरा नहीं है। इसने कई बार की आवाज लगाई, लेकिन किसी तरह से कोई आहट नहीं सुनाई दी। कहाँ गई? उसने हर उस जगह देखा जहाँ कोई छुप सकता था। फिर वो जीप के करीब आ गया, लेकिन इसे हैरत का झटका लगा था। जीप से बास्केट गायब थी। इसका मतलब है कि जीप के पास कोई आया था।
ان دونوں میں سے کوئی، یا کیا اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ کیا لڑکی اندھی نہیں تھی؟ اسے خود پر ہنسی آنے لگی۔ اگر ایسا ہے تو مزہ آ گیا۔ وہ اچھی طرح بیوقوف بن گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے لڑکی کی تلاش میں عمارت کا گوشہ گوشہ چھان مارا۔ رائفل اس نے لوڈ کر کے پاس رکھی تھی۔ اب مزید حماقتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی کہیں نہیں ملی تو اس نے اپنے آئندہ قدم کے بارے میں سوچا۔ اللہ توکل چل پڑا تھا۔ چند کردار علم میں تھے جن میں داخل ہو کر داؤد علی کی بے گناہی تلاش کرنی تھی۔ بے حد مشکل کام تھا، لیکن انہی مشکلوں سے گزر کر اپنے کام کی تکمیل اس کا مسلک تھا، اس لیے وہ چل پڑا تھا۔ شام نگر کے راستے کا پل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اب وہ ٹوٹے پل سے دوسری طرف تھا، اس لیے اب شام نگر جایا جا سکتا تھا۔ دفعتاً وہ اچھل پڑا۔ شام نگر جانے کے لیے یہ جیپ استعمال کی جا سکتی ہے۔ فوری طور پر یہاں سے چل پڑنا چاہیے۔ لڑکی اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے۔ اندازے کے مطابق شام نگر کی طرف جیپ دوڑاتے ہوئے وہ بہت سی باتیں سوچ رہا تھا۔ طویل عرصہ قبل ہونے والے اس قتل کے پس پردہ کون تھا، اور اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ داؤد علی کی خواہش تھی کہ اس کی بے گناہی منظر عام پر لائی جائے، اور شامیر اس کے موقف کا قائل ہو گیا تھا۔ سارا دن ہی ان ہنگامہ آرائیوں میں گزر گیا اور شام ہو گئی۔ بس کے مسافروں نے اسے جو شام نگر کا راستہ بتایا تھا وہ اس نے یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا اور اسی کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ لڑکی اور وہ دونوں بندے بار بار اس کے ذہن میں آ جاتے تھے۔ پتہ نہیں خوفزدہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ پھر اس سفر کا اختتام قریب آ گیا۔ کوئی ایک فلنگ کے فاصلے پر اسے روشنیاں نظر آئیں۔ شام نگر ہی ہو سکتا تھا۔ جیپ سے چھٹکارا پانا ضروری تھا۔ اس سمیت شام نگر میں داخل ہونا خطرناک تھا۔ چنانچہ ایک مناسب جگہ اس نے جیپ گھنی جھاڑیوں کے پاس کھڑی کر دی۔ رائفل وغیرہ بھی جیپ میں رکھی اور چابی اگنیشن میں لگی چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ پھر وہ شام نگر میں داخل ہو گیا۔ بہترین جگہ تھی، جائے وقوع کے لحاظ سے بے حد خوبصورت۔ ٹورسٹ بھی یہاں آتے ہوں گے۔ ان کے لیے کئی ہوٹل بھی تھے۔ شامیر نے سب سے پہلے جو ہوٹل نظر آیا اس میں کمرہ لے لیا۔ ہوٹل آرام دہ تھا، تھکن ہو گئی تھی، دماغ بھی تھک گیا تھا، سوچتے سوچتے ہی سو گیا۔ دوسرے ایک خوشگوار صبح کا احساس ہوا۔ ضروری کام پورے کیے، ناشتہ کیا اور باہر نکل آیا۔ اپنی یہاں موجودگی کے لیے وہ پروگرام بنا کر نکلا تھا۔ چنانچہ ایک قیمتی ڈیجیٹل کیمرہ اور کاغذات وغیرہ ساتھ رکھے تھے۔ وہ ایک کہانی کار کی حیثیت سے لوگوں میں روشناس ہونا چاہتا تھا۔ شام نگر میں زندگی رواں تواں تھی، لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ نواحی علاقوں میں پگڈنڈیاں بکھری ہوئی تھیں جن کا اختتام صنعتی فیکٹریوں پر ہوتا تھا۔ تحت نظر کھیت اور باغات بکھرے ہوئے تھے۔ آبادی بھی کافی نظر آ رہی تھی۔ کافی لمبا سفر طے کر وہ ان حویلیوں کی طرف نکل آیا جو یہاں کے بڑے لوگوں کی ملکیت تھیں، اور بڑے لوگوں کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ وہ راؤ بدر الدین اور فرید الدین ہی تھے، اور اب ان کے اہل خاندان۔ وہ حویلیاں ذرا خراب حالت میں نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کے پاس سے گزرا۔ بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ گیٹ کے دوسری طرف نئے ماڈل کی قیمتی گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے پرانی حویلیوں کا بھی جائزہ لیا۔ ظاہر ہے ان میں بھی راؤ بدر الدین کے اہل خاندان ہی رہتے ہوں گے۔ بہت دیر تک وہ ان اطراف میں گھومتا رہا۔ یہاں کا جائزہ لے کر وہ اپنے لیے لاہے عمل طے کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر ہو گئی۔ اس وقت دن کا 1-1:30 بجا ہوگا، اور وہ ایک خوبصورت باغ کے قریب موجود تھا۔ تھکن ہو گئی۔ درختوں کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی۔ شامیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ عقب سے کچھ آوازیں ابھریں، اور شامیر نے گردن گھما کر دیکھا۔ 4 آدمی تھے۔ منہ پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ شامیر کے گرد پھیل گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اٹھ، چلنا ہے تجھے ہمارے ساتھ۔ لہجہ بہت سخت اور حکم دینے والا تھا۔
शामिर ने दिलचस्पी से इन्हें देखा। कहाँ चलना है भाई? उसने नर्म लहजे में कहा। खड़ा हो जा, वही शख्स करख्त लहजे में बोला और शामिर खड़ा हो गया। आंखों पर पट्टी बांध दो, दूसरे ने कहा, और एक आदमी मेला से एक रुमाल लेकर इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन शामिर पीछे हट गया। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे और क्यों? इसने पूछा। रुमाल वाले ने इसके मुंह पर उल्टा हाथ मारने की कोशिश की, साथ ही बोला, बताऊं कहाँ ले जाना है? लेकिन इसका जुमला अधूरा रह गया। शामिर ने इसकी कलाई पकड़ी और फिर इसे मोड़कर इसकी कमर पर रख दी। इस शख्स के हलक से करह निकल गई, लेकिन इसी वक्त दूसरे तीनों इस पर टूट पड़े। शामिर ने रुमाल वाले को बहुत जोर से धक्का दिया और वह इन तीनों पर जा पड़ा। वो तो इसकी जद में आ गए, लेकिन तीसरे ने खुद को बचा लिया और हाथ में पकड़ी लाठी शामिर के पैरों पर मारने की कोशिश की, लेकिन शामिर तैयार था। इसने उछलकर खुद को बचाया। चूंकि वो शख्स ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए शामिर ने इस पर छलांग लगा दी और बड़ी महारत से इस पर गिरा और इसे लपेट में लेकर नीचे गिरा और दूसरे लम्हे इसकी लाठी शामिर के हाथ में थी। ये लाठी बर वक्त हाथ आई थी, क्योंकि इसी वक्त दूसरे तीनों इस पर टूट पड़े थे। इनमें से एक ने अपनी लाठी शामिर को मारने की कोशिश की, लेकिन लाठी नीचे गिरे हुए शख्स के पैरों पर पड़ी और इसके हलक से जोरदार चीख निकल गई। बाकी तीनों बौखला गए थे और शामिर ने इनकी बौखलाहट से फायदा उठाया। इसने लाठी की नोक एक के पेट में मारी और वह एक बेसाख्ता आवाज के साथ उछलकर नीचे गिर पड़ा। शामिर ने लाठी दूर फेंक दी और इन पर टूट पड़ा। इसने इन्हें घूंसों पर रख लिया। पहले दो तो पहले ही नाकारा हो चुके थे, बाकी दोनों भी चित हो गए। इनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। इनके ढाटे खून से रंगीन हो गए थे। शामिर सीधा खड़ा होकर इन्हें देखने लगा। इसी वक्त इसे किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वो इन लोगों से पीछे हटकर आवाज की सिमत देखने लगा। तभी इसे एक शानदार खुली जीप नजर आई जो करीब आकर रुक गई थी। ड्राइविंग सीट पर एक लंबा तड़ंगा शख्स बैठा हुआ था। इसने इंजन बंद किया और दोनों हाथ ऊपर करके बोला, मैं दोस्त हूँ जवान, मुझे गलत मत समझना। अगर तुम्हारे पास असला है तो मुझे इससे कवर कर लो, नहीं है तो लो ये रिपीटर लो। मुझसे खतरा महसूस करो तो मेरे बदन में गोलियां उतार सकते हो। ये कहकर उसने एक कीमती रिपीटर शामिर की तरफ उछाल दिया, जिसे शामिर ने संभाल लिया और सवालिया नजरों से इस शख्स को देखने लगा। वो शख्स फिर बोला, कोई तुमसे मिलना चाहता है। उन्होंने दावा किया था कि ये तुम्हें उठाकर ले आएंगे और इन्हें भेज दिया गया। और अब वो इन लोगों की तरफ देखकर हंस पड़ा। अब इन्हें कोई उठाकर ले जाएगा। मेरे साथ चलो दोस्त, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कहाँ चलना है? शामिर ने पूछा। पुरानी हवेली तक। क्यों? शामिर ने पूछा। कोई तुमसे मिलना चाहता है, इस शख्स ने जवाब दिया। कौन? मेरी नौकरी बरकरार रहने दो। तुम एक बहादुर और शानदार जंगजू हो, जिसका अंदाजा इन लोगों की हालत देखकर कोई भी लगा सकता है। मैं तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। ये चारों गधे खुद को आदमी कहते हैं और इनका दावा है कि ये 20 आदमियों से लड़ सकते हैं, लेकिन तुमने इन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि हमेशा याद रखेंगे। इजाज़त नहीं है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं जो तुमसे मिलना चाहता है। अगर मैंने बता दिया तो। वो खामोश हो गया। शामिर ने एक लम्हा सोचा, फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है दोस्त, चलो तुम भी क्या याद करोगे। और ये संभालो, मेरे कुछ स्क्रू ढीले हैं, कोई फैसला कर लेता हूँ तो फिर सोचता नहीं हूँ। ये कहकर शामिर ने इसका रिपीटर इसकी तरफ उछाल दिया, जिसे इसने हाथों में थाम लिया और गहरी नजरों से शामिर को देखा, फिर बोला, आओ। शामिर इसके साथ जीप में बैठ गया और इन लोगों की तरफ देखकर बोला, जो अब भी बुरे हालों में थे। इनका क्या होगा? जवाब में वो हंस पड़ा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा थी। थोड़ा फासला तय करने के बाद बोला, मेरा नाम अजल खान है, अपना नाम बताओगे? शामिर। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला और कुछ ही लम्हों के बाद जीप पुरानी हवेली के पास पहुंच गई।
شامیر اسے پہلے بھی باہر سے دیکھ چکا تھا۔ جیپ اس کے صدر دروازے سے اندر داخل ہونے کے بجائے ایک دوسرے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ حویلی کے احاطے میں جھاڑ جھنکاڑ بکھرے ہوئے تھے، جا بجا درخت جھول رہے تھے اور ان کے درمیان نہ تراشیدہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ نیچے اترا تو شامیر بھی نیچے اتر آیا اور اس کے ساتھ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ قدیم طرز کی روایتی حویلی تھی۔ 4 سیڑھیاں عبور کر کے وہ ایک غلام گردش میں داخل ہو کر آگے بڑھے اور پھر اس کے اختتام پر ایک بڑے چوبی دروازے پر پہنچ گئے۔ میرا سفر یہاں ختم ہوتا ہے، تم اندر جاؤ۔ کیا مطلب؟ شامیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ جاؤ پلیز۔ اوکے۔ شامیر نے گہری سانس لی اور چوبی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک بے حد وسیع ہال تھا جو بہت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ بے حد شاندار قالین، فرنیچر، پردے۔ ہال میں 3 دروازے تھے جن پر جدید فیشن کے پردے جھول رہے تھے۔ شامیر دروازے سے چند گز آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد بالکل سامنے والے دروازے کا پردہ ہلا اور ایک خوبصورت لڑکی اس سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ قیمتی لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سفید چھڑی تھی جسے ٹٹول ٹٹول کر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ شامیر کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے شام نگر کے راستے والی عمارت میں ملی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ برے حالوں میں تھی، لیکن اس وقت وہ نکھری نکھری نظر آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ایک صوفے کے پاس پہنچ گئی۔ کیا تم بیٹھ گئے معزز مہمان؟ اس نے کہا۔ اگر نہیں بیٹھے ہو تو بیٹھو پلیز۔ شامیر کی عقابی نگاہیں اب اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کے ذہن نے اسے حتمی جواب دیا۔ یہ لڑکی اندھی نہیں ہے، بلکہ اندھا ہونے کی اداکاری کر رہی ہے۔ وہاں کھنڈر میں وہ زیادہ اچھی اداکاری کر رہی تھی، یہاں تھوڑی سی ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ گیا، پھر بولا، آپ نے مجھے بلانے کے لیے کافی محنت کی ہے، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم کون ہو؟ وہ بولی۔ صرف اتنا معلوم کرنا چاہتی تھیں آپ؟ ہاں، میں جانتی ہوں تم نے مجھے پہچان لیا ہے، کیا ایسا ہے؟ جی بے شک، شامیر نے کہا۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ تم نے جن 2 آدمیوں کی زبردست پٹائی کی تھی وہ 10 افراد پر بھاری تھے، لیکن تم نے انہیں بری طرح مارا، اور اب افضل خان نے مجھے بتایا کہ تم نے ان 4 کو بھی بری طرح مارا ہے جو تمہیں اٹھا کر لانے کا دعویٰ کر کے گئے تھے۔ کمال ہے۔ کیا حکم ہے میرے لیے؟ بس تم سے ملنا چاہتی تھی، تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ تم ایک ہمدرد اور بہادر آدمی ہو، میں ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں۔ بے شک میں اندھی ہوں، لیکن میری حسیات بے حد تیز ہیں۔ افسوس آپ مخلص نہیں ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جھوٹ گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے بولا جائے۔ میں سمجھی نہیں، آپ اندھی کہاں ہیں؟ بار بار خود کو اندھا کہہ کر آپ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سے منکر ہو رہی ہیں۔ وہ پتھرا سی گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی ایک طرف پھینک دی اور بڑے ناز سے بولی، آدمی کو اتنا بھی ذہین نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ مگر ایک بات بتاؤ، کیا واقعی تمہیں فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اندھی نہیں ہوں؟ وہاں ڈاک بنگلے میں تو نہیں، لیکن یہاں فوراً پتہ چل گیا۔ آپ جس طرح چھڑی کا سہارا لے رہی تھیں وہ مصنوعی تھا۔ اس کے علاوہ اندھے انسان کے چہرے پر ایک قدرتی سونا پن ہوتا ہے، وہ آپ کے چہرے پر نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ جوتوں سمیت دل میں اترے جا رہے ہو۔ چلو چھوڑو، کیا پیو گے؟ میں تمہیں عمدہ سی کافی پلواتی ہوں۔ بتاؤ کون ہو، کیا کرتے ہو؟ کہانی کار ہوں اور کہانیوں کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ ارے واہ، ویری آرٹسٹک، لیکن تم بڑے خوفناک کہانی کار ہو، ماردھاڑ سے بھرپور، بے مثال شخصیت کے مالک۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خوبصورت موبائل سیٹ نکالا اور اس پر کسی کو کافی لانے کی ہدایت کی، پھر فون بند کر کے بولی، کیا نام ہے تمہارا، اور اپنے بارے میں بتاؤ کچھ۔ پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، شامیر نے کہا۔ میرا نام سرخاب فرید الدین ہے۔ راؤ فرید الدین شام نگر کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔
ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ، بہت بڑی شخصیت ہے آپ کی۔ اپنے گستاخانہ رویے کی معافی چاہتا ہوں، شامر نے دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو بڑی زبردست کامیابی ملی ہے۔ خاک بڑی شخصیت ہے میری۔ بڑی شخصیت تو زرجانہ کی ہے، میری والدہ زرجانہ چنگیز خانیہ کی۔ ایک بار ان سے مل کر دیکھو، بے شمار کہانیاں مل جائیں گی۔ واقعی آپ نے تو میرے دل میں ان سے ملنے کی خواہش پیدا کر دی ہے۔ ملا دوں گی، مگر میرے بارے میں مت بتانا، اوکے؟ پھر اس نے اپنا سیل نمبر اسے دیتے ہوئے کہا، میں خود فون کروں گی، تم مت کرنا۔ پھر رات 11 بجے اسے سرخاب کی کال موصول ہوئی۔ کام ہو گیا ہے، کل 12 بجے بڑی حویلی پہنچ جاؤ۔ اپنا نام بتانا سکتر صاحب کو، وہ تمہیں بیگم صاحبہ تک پہنچا دیں گے۔ اور ہاں، اپنے حسن و جمال کا خیال رکھنا۔ سرخاب ہنسی اور فون بند کر دیا۔ دوسرے دن شامر ایک نفیس سفاری سوٹ میں ملبوس ہو کر بڑی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی واقعی کسی رئیس کی لگتی تھی، آراستہ و پیراستہ۔ سکتر صاحب کے بارے میں معلوم کیا تو اسے ایک خوبصورت آفس میں پہنچا دیا گیا، جہاں بھاری بدن کے ایک باروب شخص نے اسے اس کے بارے میں پوچھا اور پھر بولا، جی بیٹھیے، اجازت طلب کر لی جائے۔ اجازت مل گئی تو اس کو ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ سرخ قالین، سرخ پردے، ہر چیز سرخ، جس سے زرجانہ کے خواہاں شام فطرت ہونے کا سراغ ملتا تھا۔ لیکن جب وہ سفید لباس میں نمودار ہوئی تو خیال ایک دم بدلتا محسوس ہوا۔ دراز قامت، سفید رنگ، پروقار نقوش، بال طوفان کی طرح امڈے ہوئے، بے حد لمبے، البتہ چہرے کی بناوٹ اس کی سفاک فطرت کا احساس دلاتی تھی۔ آنکھوں میں بلا کی گہرائی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے شامر کو دیکھا۔ اس کے سلام کے جواب میں اس نے صرف گردن خم کی تھی اور آنکھوں کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کیا لکھتے ہو؟ مختلف موضوعات پر مضامین اور کتابیں لکھتا رہا ہوں، اور ان بڑے لوگوں کے بارے میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں جو سرزمین وطن کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کبھی سامنے نہیں آتے، جیسے آپ۔ شامر رکا تو وہ بولی، میں؟ جی آپ۔ میں نے یہاں مختصر قیام کے دوران اس خوبصورت آبادی کے بارے میں جتنا معلوم کیا ہے، اس میں یہ بات سر فہرست ہے کہ اسے یہ شکل آپ نے دی ہے۔ ہاں تقریباً، اس نے کہا۔ لوگ برملا کہتے ہیں کہ حقیقتاً خاتون زرجانہ نے شام نگر کی تقدیر روشن کی ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری مرحوم فرید الدین کی تھی، لیکن معاف کیجیے، وہ صرف جاگیردار تھے جنہیں جاگیریں ورثے میں مل جاتی ہیں اور وہ اپنے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ راؤ فرید الدین دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ ان کی موت کے بعد آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اور وہ کر ڈالا جو پہلے نہیں کیا گیا۔ ویسے سنا ہے کہ راؤ صاحب کو قتل کیا گیا، آپ ان کے قتل پر کچھ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جانے دو، دل کے زخم کھرے ہوتے ہیں، جس نے جو کچھ کیا اسے اس کا صلہ مل گیا۔ میں سمجھا نہیں، شامر بولا۔ ان کے قاتل کو سزا مل گئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے اسے پھانسی ہوئی ہوگی۔ نہیں، صرف عمر قید۔ کیوں؟ اسے موت کی سزا کیوں نہیں ملی؟ اسے کچھ قانونی رعایتیں حاصل ہو گئی تھیں، لیکن لوگوں کا تو خیال ہے کہ اصل قاتل پکڑا ہی نہیں گیا۔ جس شخص کو سزا ہوئی وہ راؤ صاحب کا اصل قاتل نہیں تھا۔ لوگ بکواس کرتے ہیں، داؤد علی نے خود قتل کا اعتراف کیا۔ کوئی ہیر پھیر بھی تو ہو سکتی ہے، سامان خلق پر بھی توجہ دینی تو چاہیے، شامر نے کہا۔ وہ چونک کر شامر کو دیکھنے لگی، پھر کسی قدر کرخت لہجے میں بولی، تم مجھے کچھ سنکی معلوم ہوتے ہو، اس بات پر بکواس کیے جا رہے ہو جسے میں دہرانا پسند بھی نہیں کرتی۔ میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں، لیکن راؤ صاحب بہت بڑے انسان تھے، ان کے قتل کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ ان کی موت میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھی، لیکن تفتیش پولیس کا کام تھا اور سزا دینا قانون کا کام۔ ہم لوگ تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ راؤ صاحب کا قاتل کوئی اور ہے۔ اس نے رقم میں ہیر پھیر کی تھی،
اور راز کھل جانے پر راؤ صاحب کو قتل کر دیا گیا تاکہ رقم آسانی سے ہضم کر لی جائے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اسے حقیقت بتانی پڑی کیونکہ اس کا بھائی نہیں رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ داؤد علی کو کسی اور نے اپنا اعلی کار بنایا ہو، کیونکہ راؤ فرید الدین کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اور اس کے امکانات بھی ہیں کہ ان کے دشمن کی کوششوں سے ہی داؤد علی پھانسی سے بچ گیا ہو۔ اسے وعدہ کیا گیا ہو کہ وہ اس قتل کا الزام اپنے سر لے لے، اسے پھانسی سے بچا لیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عمر قید کاٹ کر وہ رہا ہو جائے گا اور اس رقم سے عیش کرے گا جو کسی بھی طرح اس کے قبضے میں آئی ہوگی۔ سرجانہ شامیر کی صورت دیکھنے لگی، لیکن ایک بار پھر اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اب وہ شامیر کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم اگر بکواس بند نہیں کرو گی تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ میں اب اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی۔ یہ خود فریبی ہوگی بیگم صاحبہ۔ آپ کو سکون کیسے آ گیا؟ داؤد علی اس لیے سزائے موت سے بچ گیا کہ راؤ صاحب کے قتل کا کوئی عینی گواہ نہیں تھا۔ ممکن ہے داؤد علی قاتل نہ ہو اور راؤ صاحب کا اصل قاتل۔ آرام سے پھر رہو، باز آ جاؤ، خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ اگر تم مجھے اچھے نہ لگے ہوتے تو ابھی نوکروں کو بلا کر تمہیں اٹھوا کر باہر پھینکوا دیتی۔ تم نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، لیکن دل میں ایک دکھ لے کر جاؤں گا۔ راؤ صاحب کا وجود اتنا سستا نہیں تھا کہ ان کے قتل کی ایک ایسے شخص کو معمولی سی سزا مل جائے جسے کسی نے قتل کرتے دیکھا نہیں تھا۔ گویا اصل قاتل نے آرام سے راؤ صاحب کی موت خرید لی۔ اس نے اعتراف قتل کیا ہے، سرجانہ چیخ کر بولی۔ آپ یقین کریں، میں صرف ایک عقیدت مند کی حیثیت سے یہاں آیا تھا، لیکن اب دل میں یہ حسرت لے کر جا رہا ہوں کہ کاش آپ کے تعاون سے میں راؤ صاحب کے اصل قاتل کا پتہ چلا سکتا، اور اگر داؤد علی ہی ان کا اصل قاتل ہے تو اس سے ملنے والی سزا پر اعتراض کرتا اور اس کے لیے پھانسی کا مطالبہ کرتا۔ میں پورے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیتا اور داؤد علی کو سزائے موت دلوا کر رہتا۔ قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے بیگم صاحبہ۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھے دھکے دے کر باہر نکلوائیں، میں چلتا ہوں۔ بیٹھو، میری اجازت کے بغیر کھڑے مت ہونا، سرجانہ نے کہا، اور شامیر اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ پھر وہ عجیب لہجے میں بولی، کیا چاہتے ہو؟ آپ کا تعاون، آپ کی مدد۔ تم اصل قاتل کو تلاش کر لو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ میرا انعام آپ کا تعاون ہوگا، اور اس بارے میں جو کتاب لکھوں گا اس کا انتساب آپ کے نام، شامیر نے کہا، لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں جب بھی مجھ سے ملنا چاہو اشرف خان کو بتا دینا، میں اسے ہدایت کر دوں گی۔ اسے سکتر صاحب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بہت نوازش، شامیر نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ شامیر کو یاد تھا کہ امیر علی کے بارے میں داؤد نے بتایا تھا کہ پولیس کی تحویل میں ہونے کے باوجود سرجانہ نے اس پر کئی قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے قاتل کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا چاہتی تھی، لیکن داؤد کو موت کی سزا دلانے کے لیے اس نے زیادہ جد و جہد نہیں کی تھی۔ 2 دن گزر گئے اور ان 2 دنوں میں شامیر نے اور کئی کام کر ڈالے تھے۔ اس نے ایک بزرگ کو دریافت کیا تھا جن کا نام مولوی مراد علی تھا۔ مراد علی ایک نیک انسان تھا۔ پچھلے سال فالج کا حملہ ہوا تھا اور ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی تھی۔ انہوں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ میرا نام شامیر ہے، اخبار نویس ہوں، اخبارات میں آرٹیکل لکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں جیل کے دورے کے دوران داؤد علی نامی ایک قیدی سے ملاقات ہوئی جس کی داستان نے مجھے بہت متاثر کیا۔ پچھلے دنوں جیل کے دورے کے دوران داؤد علی نامی ایک قیدی سے ملاقات ہوئی جس کی داستان نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ آپ ہی کی بستی کا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ جس جرم کے الزام میں اسے سزا ہوئی ہے وہ اس نے نہیں کیا، اگرچہ وہ نہ کرتا جرم کی سزا پوری کر چکا ہے، لیکن اب بھی اس کے دل میں آرزو ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ بے گناہ ہے۔ داؤد علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ قاتل نہیں ہے، وہ نیک انسان تھا۔ جن کے دلوں میں
اللہ رہتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی دی ہوئی زندگی کبھی نہیں چھین سکتے۔ لیکن بس اس نے مجھے بتایا کہ وہ قاتل نہیں ہے، قاتل کوئی اور تھا، لیکن اس قتل کا الزام اس کے بے گناہ بھائی پر لگ گیا تھا، اس لیے اس نے یہ قتل اپنی گردن پر لے لیا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی ماں سے کیے ہوئے عہد پر قربان کر دی تھی، لیکن سزائے موت کے بجائے اسے عمر قید ہوئی۔ اس نے یہ سزا بھگت کر اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن اس کی آرزو ہے کہ اب دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس نے صرف ایثار کیا ہے، وہ قاتل نہیں تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیوی بچے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کا باپ قاتل ہے، ورنہ اسے رہائی منظور نہیں۔ مولوی صاحب بے اختیار رو پڑے، پھر انہوں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور روتے ہوئے بولے، معبود معظم، تو ہمارا خالق ہے، اس کی مدد فرما۔ بیٹے، کاش میں تمہارا ہم قدم ہوتا، میرا ناکارہ وجود اگر کسی کام آ سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مجھے آپ کی رہنمائی درکار ہے، شامیر نے کہا۔ آپ اپنے ذہن کو تھوڑا پیچھے لے جائیے اور غور کیجیے کہ فرید الدین کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، گناہ گار کون ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مجھے جو معلوم ہے تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ مرحوم راؤ فرید الدین برا انسان نہیں تھا، بس کسی قدر لاپرواہ اور لاوالی انسان تھا۔ دل نہیں مانتا کہ تھوڑی سی رقم خرد برد ہونے پر وہ اتنا بڑا فروختہ ہوتا کہ داؤد علی سے قتل کر دیتا۔ بڑی اچھی فطرت کا مالک تھا، البتہ انسان جب کسی بڑی حیثیت کا مالک ہوتا ہے تو اس کے حاسد بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ حسد بدترین دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ میں ایسے کسی حاسد شخص کی نشاندہی تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ امکانی باتوں پر روشنی ضرور ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں بیگم زرجانہ کا تذکرہ کروں گا، وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں۔ ان سے راؤ فرید الدین کی شادی کن حالات میں ہوئی مجھے اس کا علم نہیں، لیکن شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں جو کچھ معلومات سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ وہ بے حد سخت گیر اور تندخو خاتون ہیں۔ بس یہ بات روایت کے تحت سامنے آئی، کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جس سے ان کی تندخوئی کی کوئی کہانی وابستہ ہوتی۔ راؤ صاحب کی موت کے بعد انہوں نے شام نگر میں بڑے تعمیراتی کام کیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم داؤد علی کی بے گناہی تلاش کر رہے ہو تو بیگم زرجانہ کو بھی ذہن میں رکھو۔ جی، شامیر نے کہا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، امیر علی کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں ہے۔ وہ داؤد علی کا سوتیلا بھائی بے شک ہے، لیکن داؤد علی نے اسے تختہ دار سے اتارا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو خاموشی بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن اس نے بھائی پر زندگی قربان کر دی۔ امیر علی نے اس کا کوئی صلہ اسے نہیں دیا، بلکہ اس نے داؤد علی کی بیوی بچوں کو بھی کوئی تحفظ نہیں دیا، اور آخر کار فرزانہ کے والدین اسے اور بچوں کو ساتھ لے گئے۔ امیر علی ان سے اور بھائی سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ جیل جا کر بھائی کی خبر گیری کر لیا کر، لیکن اس نے توجہ نہ دی، بلکہ ایک بار اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ شام نگر میں رہنے کے لیے ان باتوں کو بھلا دینا ضروری ہے، ورنہ یہ زرجانہ کے غصے کو ہوا دینے کے مترادف ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آرام سے ایک معزز گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لی۔ وہاں سے اسے زبردست مالی فائدے حاصل ہوئے۔ اس نے زمینیں خریدیں، باغ خریدے اور مالا مال ہو گیا، اور اب وہ ایک معزز ترین آدمی شمار ہوتا ہے، لیکن اسے بھائی یاد رہا اور نہ اس کے بیوی بچے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کسی سے بھی اس کے گھر کا پتہ پوچھ سکتے ہو، اب وہ ایک بڑا آدمی ہے۔ شامیر نے مولوی صاحب سے اور بھی بہت سے سوالات کیے، لیکن اس بارے میں وہ کچھ نہ بتا سکے کہ فرید الدین کا اصل قاتل کون ہو سکتا ہے۔ ہاں، امیر علی سے بھی دو ہاتھ ضروری تھے۔ اس کے لیے شامیر نے دوسرے دن کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ ہوٹل واپس آیا تو سرخاب کے حوالے سے ایک پیغام منتظر تھا۔ چھوٹی مالک نے کہا ہے کہ وہ شام 7 بجے پرانی حویلی میں انتظار کریں گی۔ شامیر
وقت مقررہ پر پرانی حویلی پہنچ گیا جہاں سرخاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شامیر کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آؤ پارٹنر، کہاں غائب ہو اور کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ تمہاری والدہ سے ملاقات کے دوران بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے جن میں آپ کے والد راؤ فرید الدین کا قتل بھی تھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ داؤد مجھے اصل قاتل نظر نہیں آتا۔ اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ پھر میں اصل قاتل کو تلاش کروں۔ اوہ! سرخاب متاثر نظر آنے لگی۔ باپ کے تذکرے پر وہ افسردہ ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میرے ابو بہت اچھے انسان تھے۔ تمہیں ان کی موت کی پوری کہانی معلوم ہے؟ ہاں، بڑی تفصیل سے معلوم ہوئی تھی۔ تم کہانی کار ہو، اپنی کہانیوں میں بے شمار گتھیاں سلجھاتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا میرے باپ کا قاتل داؤد علی ہو سکتا ہے؟ کسی اور نے تو انہیں قتل نہیں کیا۔ ایک بے گناہ نے سزا پائی اور گناہ گار آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ داؤد علی کو میں بچپن سے جانتی ہوں، بہت اچھا انسان تھا، نرم خو اور محبت کرنے والا۔ وہ پتہ نہیں کیا تھا، کیا ہے؟ وہ الجھ کر بولی۔ آپ اتنی شارپ ہیں، آپ نے کبھی اصل قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اب اتنی بھی شارپ نہیں ہوں۔ شرارتیں کر لینا اور بات ہے اور جاسوسی کرنا اور بات۔ داؤد علی کو سزا ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، لیکن میرا دل آج بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ افسردہ ہو گئی، پھر ایک دم چونک کر بولی، شامیر، تم میرے دوست بن چکے ہو نا؟ آپ کی بڑائی ہے سرخاب، ورنہ آپ کی نسبت میں بہت چھوٹا ہوں۔ ایسی عامیانہ باتیں مت کرو پلیز۔ بے شک ایک شخص میرے ابو کے قتل کے مجرم کی حیثیت سے سزا بھگت رہا ہے، لیکن ہم اگر مزید کوشش کریں اور پتہ لگائیں کہ کیا وہی اصل مجرم ہے یا کوئی اور شامیر، اگر کوئی اور قاتل ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہی قاتل ہے تو خون کا بدلہ خون۔ جب بھی وہ جیل سے باہر آئے گا اسے دنیا چھوڑنی ہوگی۔ یہ ایک سفاک ماں کی سفاک بیٹی کی آواز تھی جسے شامیر نے بخوبی محسوس کیا۔ سرخاب نے پھر کہا، میرے پاس کچھ لوگ ہیں جو صرف میرے اشاروں پر کام کرتے ہیں، تم دیکھ ہی چکے ہو۔ تم نے بے شک انہیں مغلوب کر لیا ہے، لیکن وہ بڑے کارآمد ہیں۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم دونوں اس کیس پر کام کریں۔ مجھے خوشی ہوگی، میرے لیے یہ ایک تجربہ بھی ہوگا۔ پرانی حویلی مکمل طور پر میرے تحویل میں ہے، ہم اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بناتے ہیں، باقی لوگ بھی تمہاری اطاعت کریں گے۔ آپ راؤ فرید الدین کے ان دوستوں کے بارے میں مجھے بتائیے جو ان کے بہت قریب تھے اور جن پر شک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہاں، ایک نام لے سکتی ہوں، اور یہ تایا غلام علی ہیں جو اکثر ابو کے پاس آتے تھے۔ خیر گڑھی میں رہتے ہیں، گڑ اور شکر کے بہت بڑے بیوپاری ہیں۔ ٹھیک۔ دیکھو سرخاب، جب کوئی ایسا سراغ رسانی کا کام کیا جاتا ہے تو ہر کردار کی چھان بین کی جاتی ہے، اس سے ہمیں اصلیت کا سراغ ملتا ہے۔ چنانچہ میرا کوئی سوال تمہیں ناگوار نہیں گزرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تب مجھے زرجانہ بیگم کے بارے میں بتاؤ۔ وہ غصہ ور اور سخت گیر طبیعت کی مالک ہیں۔ کوئی نا اتفاقی ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ راؤ فرید الدین کو قتل کر دیں؟ سرخاب کا منہ حیرت سے کھلا پھر بند ہو گیا۔ اس نے شدید ذہنی جھٹکے کو برداشت کر لیا تھا، لیکن دیر تک بول نہیں سکی تھی۔ شامیر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہ بولی، میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے شامیر کہ کائنات کے سچے رشتوں میں ان کے علاوہ اب میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میں ان کی وکالت کروں گی۔ نام مخالفت۔ وہ اپنے اصولوں میں بہت سخت ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا۔ کسی سے وہ اپنی نفرت کا اظہار اس نفسیاتی طریقے سے کرتی ہیں کہ مد مقابل اذیت سے تڑپتا رہ جائے۔ بس اس سے زیادہ کوئی عمل ان کی ذات سے منسوب نہیں ہے۔ اگر کبھی راؤ صاحب کا تذکرہ نکل آتا تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مغموم ہو جاتی ہیں اور کئی دن اپسیٹ رہتی ہیں۔ جس خاندان سے ان کا تعلق ہے
وہاں کے لوگوں سے ان کی ملاقات رہتی ہے؟ نہیں، میرے نانا نانی مر چکے ہیں اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک اور سوال، کیا راؤ صاحب سے بیگم صاحبہ کی شادی لو میرج تھی؟ ہاں۔ کیا گھر والوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی؟ ہاں، شدید مخالفت، لیکن ان دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نانا نانی بیگم صاحبہ سے ملتے تھے؟ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کا صدمے سے انتقال ہو گیا تھا، بس پھر ماما کسی سے نہیں ملی۔ یعنی اس بات کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ خاندان کی طرف سے بھی یہ کوئی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اتنے عرصے کے بعد بھلا یہ کارروائی کیوں کی جاتی؟ راؤ صاحب سے شادی کے بعد بیگم صاحبہ کو یہ احساس تھا کہ ان کی وجہ سے ان کے والدین مر گئے؟ ہوگا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ ابو سے کوئی انتقام لینے پر تل جائیں، اس نے کہا، اور شامیر خاموش ہو گیا۔ آپ مجھے غلام علی صاحب کا پورا پتہ دے دیں، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ پتہ لینے کے بعد شامیر نے سرخاب سے رخصت طلب کی اور وہاں سے سیدھا اپنی رہائش گاہ آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے سیل پر صبورہ سے رابطہ قائم کر کے اس کی خیریت معلوم کی۔ سب ٹھیک ہونے کی اطلاع سے مطمئن ہو کر سرخاب سے ہونے والی گفتگو پر غور کرنے لگا۔ غلام علی سے بھی ملاقات ضروری تھی، لیکن ایک اور کردار بھی اہمیت کا حامل تھا جسے وہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ بزرگ مراد علی نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھیں جو اہمیت کی حامل تھیں۔ وہ بآسانی مراد علی تک پہنچ گیا۔ میں ایک رپورٹر ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے جیل کا دورہ کیا تھا، وہاں میری ملاقات قیدی داؤد علی سے ہوئی تھی۔ آپ کو داؤد علی یاد ہے؟ بھائی ہے وہ میرا۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے آپ کو؟ بتایا تھا، وہ اپنے جرم کی سزا پوری کر چکا ہے اور کچھ ہی عرصے میں آزاد ہونے والا ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کے جذبات جاننا چاہتا ہوں۔ ایک بھائی کی رہائی پر بھائی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے داؤد علی نے جو انکشاف کیا وہ بہت حیرت ناک ہے میرے لیے۔ اس نے کہا کہ جس قتل کے الزام میں اس نے سزا بھگتی ہے اس نے نہیں کیا تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ امیر علی کے چہرے پر تلخی سی نظر آئی، پھر اس نے کہا، سزا پانے سے پہلے مجرم اگر جھوٹ بولے تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے، لیکن سزا پانے کے بعد اس کا جھوٹ کیا معنی رکھتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ شاید وہ اپنے سسرال والوں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ عدلیہ اتنی نائل نہیں ہوتی کہ کسی بے گناہ کو سزا دے دے۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ نہیں جناب، ہم اخبار نویس اپنا فرض پورا کرنے کے لیے خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ میں اخبار میں یہ تفصیل لکھوں گا کہ ایک ناکردہ گناہ شخص کو سزا ملی، جبکہ اس قتل کا الزام پہلے آپ پر تھا اور اس شخص نے اپنے سوتیلے بھائی کے لیے عظیم قربانی دی۔ اور امیر علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے بلیک میل کرنے آئے ہیں؟ نہیں، لیکن آپ کو میرے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، شامی نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ امیر علی سے گھورتا رہا اور پھر بولا، بولیے، مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جس وقت راؤ فرید الدین قتل ہوئے تھے آپ کے حالات اتنے ہی اچھے تھے؟ یہ کیا سوال ہوا؟ آپ بھی تو راؤ صاحب کے ہاں ملازم تھے، شامر نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، داؤد بھائی وہاں کیشیئر تھے اور میں بھی وہیں نوکری کرتا تھا۔ آپ داؤد کے سوتیلے بھائی ہیں؟ ہاں، لیکن میری ماں نے ان کے ساتھ کبھی سوتیلی ماں کا سلوک نہیں کیا۔ آپ کی والدہ کی موت کے بعد داؤد علی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ بہت اچھا، لیکن بھابھی فرزانہ، وہ الگ فطرت کی مالک تھیں، انہوں نے کبھی مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ آپ کا ان سے اختلاف رہا؟ میں نے ان کے رویے کے باوجود ہمیشہ ان کا احترام کیا۔ راؤ صاحب کے قتل کا الزام پہلے آپ پر لگا تھا؟ جی، خوش نصیبی تھی کہ میں بچ گیا۔ اس وقت اتفاقاً میں ادھر سے گزر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ یہی چیز مجھ پر شک کی بنیاد بنی تھی۔
اس کے بعد داؤد علی نے قتل کا اعتراف کیا۔ جی، انہوں نے بدترین جرم کیا، کیونکہ راؤ صاحب ایک اچھے انسان تھے۔ تھوڑی سی رقم کے عوض ایک بہت قیمتی زندگی چھینی انہوں نے۔ وہ تو میں پھنس گیا تھا، مگر تقدیر نے میری بے گناہی ثابت کی اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، ورنہ سزا میرا مقدر بن جاتی۔ کیا یہ بہت عظیم جذبہ نہیں تھا؟ شامین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف جذبے کی بات نہ کریں، خون سر چڑھ کر بولتا ہے۔ انہوں نے یہ اعتراف صرف میری محبت میں نہیں، بلکہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ چلیں، یہ تو ثابت ہوا کہ اس کا ضمیر زندہ تھا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ کسی کی جان لے کر ضمیر زندہ ہو تو کیا فائدہ؟ میرے لیے تو جینا محال ہو گیا۔ ایک قاتل کا بھائی کہلاؤں گا زندگی بھر۔ وہ تو بیگم سرجانہ کے دل میں خدا نے نیکی ڈال دی، ورنہ وہ شوہر کے قتل کا بدلہ مجھ سے بھی لے سکتی تھی۔ بس تقدیر ساتھ دیتی رہی ہے۔ آپ میرے جن حالات کی بات کر رہے ہیں وہ میری بیوی کی وجہ سے بدلے ہیں۔ وہ ایک امیر خاندان کی بیٹی ہے، میں نے ڈاکے نہیں ڈالے ہیں۔ جس بھائی نے تمہیں تختہ دار سے اتار لیا، اس کے بیوی بچوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ کیا تم جیل میں اپنے بھائی کے پاس جاتے رہے ہو؟ بات سنو بھائی، بہت ہو گئی۔ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ بڑا نیک کام کیا تھا نا میرے بھائی نے کہ میں اس کے پاس حاضریاں دیتا رہتا۔ اور بھاوج کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ انہوں نے بھی کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ داؤد بھائی جب سزا کاٹ کر آئیں گے تو میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ بیوی بچوں کا معاملہ وہ جانے اور ان کا کام۔ ٹھیک ہے امیر علی صاحب، شکریہ۔ ایک بات کہوں؟ جی بولیں۔ چپ لگا جاؤ، کوئی اور کہانی تلاش کر لو۔ درویش دل بننے کی کوشش مت کرو، تمہاری کچھ خدمت کر دیں گے۔ جو کہانی ختم ہو گئی ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا امیر علی صاحب، شامیر نے مسکرا کر کہا۔ اور امیر علی بھی مسکرا دیا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ ہوئی نا بات۔ شامیر اپنے ہوٹل آ گیا۔ مولوی صاحب نے امیر علی کے بارے میں سچ بتایا تھا۔ بہت شاطر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر اسے بیگم سرجانہ یاد آئی۔ سرجانہ نے پھر اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ ظاہر ہے بڑی عورت تھی، معمولی لوگوں کو کیا خاطر میں لاتی۔ ویسے کام جاری تھا، ایک ایک کر کے وہ تمام کرداروں سے مل رہا تھا جو اس کیس سے متعلق تھے۔ پھر اس نے 2 نام ٹک کیے، خیر گڑھی کا غلام علی جو فرید الدین کا دوست تھا، اور داؤد علی کی بیوی فرزانہ۔ دونوں ہم نام تھے اور اس سلسلے میں خیر گڑھی جانا ضروری تھا۔ کوئی اور قدم اٹھانے سے پہلے سرخاب سے ملنا ضروری تھا۔ سرخاب سے رابطہ کر کے وہ پرانی حویلی پہنچ گیا۔ وہ اس سے بڑی اپنائیت سے ملی۔ کہو جاسوس اعظم، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ کام جاری ہے، شامیر نے کہا۔ ویسے قسم سے تم بھی مجھے سر پھرے لگتے ہو اپنی طرح۔ تم تو بالکل پولیس والوں کی طرح مصروف عمل ہو۔ یہ تمہارا کام تو نہیں ہے؟ بابا، کسی اور سبجیکٹ پر کام کر لو۔ بس ایک قدم اٹھا لیا ہے تو سوچتا ہوں اسے انتہا تک پہنچا دوں، شامیر نے کہا۔ اسی لیے تو سر پھرا کہہ رہی ہوں۔ بات کچھ آگے بڑھی؟ خیر گڑھی جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تایا غلام علی سے بھی ملوں گا اور پھر داؤد علی کی بیوی سے، شامیر نے کہا، اور سرخاب میٹھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، قسم سے میری کھوپڑی میں اگر عشق کا ایک بھی جرثومہ ہوتا تو میں صرف تم سے عشق کرتی۔ میری طرح الٹی کھوپڑی والے ہو اور پکے جاسوس 007 لگتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، لگے رہو اپنے کام سے۔ شامیر وہاں سے واپس آ گیا۔ خیر گڑھی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی اور پھر دوسرے دن خیر گڑھی چل پڑا۔ یہ بھی اچھی خاصی بڑی آبادی تھی، صاف شفاف کشادہ سڑکوں سے مزین۔ غلام علی کے بارے میں معلوم کرتا ہوا آخرکار وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ غلام علی چہرے ہی سے شریف اور عبادت گزار آدمی لگتا تھا، بہت اچھی طرح ملا، اور شامیر نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا۔ راؤ فرید الدین کا قاتل کوئی بھی ہو، داؤد علی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے مالک پر جان قربان تو کر سکتا تھا، اس کی جان لے نہیں سکتا تھا۔
پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، یہ وہی جانتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ راؤ صاحب کا قاتل نہیں تھا؟ آپ نے اس کے حق میں عدالت میں گواہی کیوں نہیں دی؟ دی تھی، لوگ خوب ہنسے۔ ایک بندہ اقبال چوم کر رہا ہے اور ہم اسے بے گناہ کہہ رہے ہیں۔ خوب مذاق بنا ہمارا۔ رہی بات رقم خود بدھ کرنے کی تو توبہ توبہ، اس کے بیوی بچوں کے بدن پر کبھی نئے کپڑے نظر نہیں آئے، جبکہ بھائی پر جان نچھاور کرتا تھا۔ آپ اس سے جیل میں ملنے گئے؟ ہاں، کئی بار، بس اب ہمت نہیں پڑتی، عمر کا تقاضا ہے۔ ایک ذاتی سوال کروں؟ جواب دیں گے؟ ہاں بولو۔ کیا راؤ فرید الدین کا قاتل امیر علی ہے؟ داؤد علی نے صرف اپنی ستیلی ماں سے کیے وعدے پر اپنی زندگی قربان کر دی؟ سب کچھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے امیر علی نے بھائی کی قربانی کا کوئی صلہ نہیں دیا اسے۔ بھاوت سے ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہا، کبھی داؤد کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ اب تو اس کے بارے نیارے ہو گئے ہیں، سونے کی چڑیا ہاتھ لگ گئی ہے، مگر داؤد کی بیوی بیچاری بھائیوں ہی کے رحم و کرم پر پڑی ہے۔ فرزانہ کے بھائی تو داؤد سے نفرت کرتے ہوں گے۔ تو اور کیا، بہن بے یار و مددگار رہ گئی ہے۔ میں نے جیل میں داؤد علی سے ملاقات کی ہے، اس کے رہا ہونے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، مگر وہ رہا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے، اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تب ہی وہ اپنے بیوی بچوں سے ملے گا، ورنہ نہیں۔ غلام علی دیر تک حیران بیٹھے رہے، پھر بولے، لو، اب سزا بھی بھگت لی، اب بے گناہ کہلائے یا گناہ گار، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جرم کے داغ اپنے چہرے سے مٹانا چاہتا ہے، اور میں اسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ دو باتیں ہیں نوجوان، فرض کرو وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، اور پھر اصل قاتل جب پہلے نہیں پکڑا گیا تو اب کیسے پکڑا جائے گا؟ تم کوشش کرو، مگر کون دعوے سے کہے گا کہ وہ قاتل نہیں ہے؟ خیر، جو اللہ کا حکم، مگر بڑی انوکھی بات ہے۔ میں آپ سے اس بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی یادداشت پر زور دے کر مجھے بتائیں کوئی ایسا واقعہ جو اس بارے میں میری مدد کر سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم شام نگر کے رہنے والے ہی نہیں ہیں، ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ راؤ فرید الدین کے بارے میں کچھ؟ مرحوم اچھا انسان تھا، اپنی بیوی سے شادی کی، بیوی کرخت مزاج ضرور ہے، لیکن شوہر کے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد گمسم ہو گئی، لیکن پھر اس نے زندگی گزارنے کے لیے ایک عزم کا سہارا لیا اور شام نگر کی ترقی کے لیے کمر باندھ لی۔ بہت کچھ کیا ہے اس نے۔ داؤد علی رہا ہونے والا ہے، وہ ضدی ہے، اگر وہ بے گناہ ثابت نہ ہوا تو کبھی شام نگر نہیں آئے گا۔ اس کے سسرال والوں نے بھی اس کی خبر گیری نہیں کی، یہاں تک کہ بیوی اور بچے بھی اس سے ملنے جیل نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیم شاہ بڑا سخت مزاج انسان ہے۔ ویسے تو فرزانہ کے اور بھی کئی بھائی ہیں، لیکن رحیم شاہ سب سے تیکھا اور غصہ ور ہے، اسے بہنوئی کے جرم کا سخت ملال ہے، اس لیے اس نے فرزانہ اور بچوں کو جیل نہیں جانے دیا۔ کیا رحیم شاہ نے بہن کو ایک قاتل سے طلاق دلوانے کی کوشش نہیں کی؟ سنا ہے کہ فرزانہ جان دینے پر تیار ہو گئی، طلاق لینے پر تیار نہیں ہوئی۔ ویسے امیر علی کے رویے نے بھی ان لوگوں کو اور غصہ دلا دیا۔ مجھے رحیم شاہ کے گھر کا پتہ بتائیے، شامیر نے کہا۔ اس وقت اسے کسی کیس کے بارے میں تفتیش کرنے کا صحیح مزہ آ رہا تھا، خوب دماغی ورزش ہو رہی تھی۔ رحیم شاہ کے گھر کے دروازے سے بڑی بڑی مونچھوں والا ایک تنومند شخص نمودار ہوا تھا۔ جی فرمائیے۔ رحیم شاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں ہی رحیم شاہ ہوں، کہیے۔ آپ سے بہت ضروری کام ہے شاہ صاحب۔ اچھا رکیے، میں بیٹھک کھولتا ہوں، اس نے کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ بیٹھک اچھی خاصی تھی، یہاں ایک عمر رسیدہ بزرگ بھی تھے جنہوں نے اپنا تعارف رحیم شاہ کے والد کے حیثیت سے کرایا تھا۔ میں ایک اخبار نویس ہوں اور راؤ فرید الدین کے قتل کے حقائق جمع کر رہا ہوں۔ اب؟ بزرگ نے حیران لہجے میں کہا، اب تو ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی۔ میں فرزانہ بیگم سے ملنا چاہتا ہوں،
ان کے لیے داؤد علی کا ایک پیغام ہے، شامیر نے کہا، اور رحیم شاہ کا چہرہ بگڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم اس سے مل سکتے ہو؟ اور پھر داؤد علی کا کوئی پیغام اب اس گھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے اپنی بہن کا رابطہ اس سے کبھی کا توڑ لیا ہے۔ کیا آپ نے اس سے طلاق لے لی ہے؟ یہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں، اور معاف کرنا، اب آپ کو یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہیے۔ کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ نہیں، مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، شامیر نے کہا۔ دیکھو، میں الٹی کھوپڑی کا انسان ہوں، ہم مہمان کی بے عزتی نہیں کرتے، لیکن رک جاؤ رحیم شاہ، پوری بات سنو، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ بزرگ نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر شامیر سے بولا، ہاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو۔ داؤد علی بے گناہ ہے، اس نے راؤ فرید الدین کا قتل نہیں کیا۔ بے شک ایک ناقدر جرم کی اسے سزا ملی ہے، لیکن اس سزا کی تکمیل کے بعد وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ واہ، اس نے قتل کا اعتراف کیا اور سزا پائی، اچانک اسے اپنی بے گناہی ظاہر کرنے کی کیوں سوجی؟ دیکھو، میری بات سنو، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رحیم شاہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تم نے اس کی بات نہیں سنی رحیم شاہ؟ میں کہتا ہوں اس کی پوری بات سنو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحیم شاہ کے والد نے اس بات سخت لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اتنے عرصے کے بعد گڑے مردے کیوں اکھاڑے جا رہے ہیں؟ ہماری بدنامی کا نئے سرے سے آغاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ رحیم شاہ بولا۔ کیونکہ داؤد علی نے اخبار کو بیان دیا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جیل سے رہائی سے پہلے وہ دنیا پر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ گویا وہ پھر ایک نیا ڈرامہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ اس ڈرامے کی ڈائریکشن دینے نکل پڑے ہیں، رحیم شاہ نے طنزیہ کہا۔ ہاں، ہم اخبار نویس اتنے ہی سرفرے ہوتے ہیں، عوام تک حقائق پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، شامیر نے کہا، چاہے اس سے کسی کی مزید رسوائی کیوں نہ ہو۔ نہیں جناب، میں اس سے زیادہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم اتنے بد اخلاق نہیں ہیں، لیکن آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بات کسی حد تک ٹھیک ہے بیٹے، ویسے بھی ہمارے ہاں پردے کا رواج ہے، فرزانہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، بزرگ نے کہا۔ اس کے علاوہ جہاں تک داؤد علی کا معاملہ ہے تو اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ اس سے اس کی ملاقات ہو تو اس سے کہہ دیجیے کہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ آپ کے یہ الفاظ میں نے نوٹ کر لیے ہیں، آپ قانوناً اسے نہیں روک سکتے، کیونکہ فرزانہ اس کی بیوی ہے اور اس نے اپنے شوہر سے طلاق نہیں لی ہے۔ جب تک اسے طلاق نہیں ہوتی، کوئی اسے یا اس کے شوہر کو ایک دوسرے سے ملنے سے روک نہیں سکتا۔ میں روکوں گا، لکھ دیجئے آپ اپنے اخبار میں رحیم شاہ اسے روکوں گا۔ رحیم شاہ نے غرا کر کہا۔ رحیم شاہ، یہ بری بات ہے، رحیم شاہ کے باپ نے اسے پھر ٹوکا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابا جی؟ مجھے بتائیے، کیا اتنے عرصے میں نے ان بچوں کی پرورش اس لیے کی ہے کہ اپنی مظلوم بہن کو اسی لیے سہارا دیا ہے کہ ایک قاتل اور نکھٹو شخص دوبارہ ہم پر مسلط ہو جائے اور ہم سے ہماری تمام محنت چھین لے؟ پھر بھی یہ ہمارا مہمان ہے، مہمانوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ مہمانی کی حد سے نکل کر دشمنی کی حد میں آ گئے ہیں، رحیم شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے رحیم شاہ، میں چلتا ہوں، لیکن اگر داؤد علی واقعی بے گناہ ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس کی بے گناہی منظر عام پر آنے سے کون روکتا ہے۔ شامیر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا، ہلکا سا غصہ آیا تھا۔ رحیم شاہ نے جتنی بکواس کی تھی، یہیں خیر گڑھی میں اسے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اسے اپنا کام کرنا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ داؤد علی مجرم نہیں ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کیس سے متعلق تمام افراد سے مل رہا تھا۔ فرزانہ بھی اس کیس کی ایک اہم کڑی تھی، اس سے ملنا ضروری تھا، بلکہ اب تو اور ضروری ہو گیا تھا۔ رحیم شاہ جتنا سخت آدمی تھا، اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ہوگی کہ فرزانہ داؤد علی سے طلاق لے لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ بھی جاننا ضروری تھی۔ سوچتے سوچتے
ایک بات اس کے ذہن میں آئی۔ غلام علی کا ایک جملہ شامیر کے کانوں میں گونجا۔ فرزانہ میرے گھر آتی ہے۔ فرزانہ سے ملاقات کا ذریعہ غلام احمد بھی بن سکتے ہیں۔ اس کی دوسری کوشش غلام علی کو تیار کرنے کی تھی۔ شامیر کو انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ کہو بیٹے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ رحیم شاہ سے۔ تم نے ان کا پتہ لیا تھا نا مجھ سے؟ جی، میں ان سے ملا تھا۔ بڑی تلخی سے پیش آیا رحیم شاہ مجھ سے۔ شامیر نے پوری تفصیل غلام علی کو بتائی۔ صرف وہی خر دماغ ہے، باقی بھائی ٹھیک ہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ فرزانہ سے ملنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ آپ سے یہی درخواست کرنے آیا ہوں۔ آپ نے بتایا تھا کہ اسے یہاں آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ غلام علی نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، میں اس کا انتظام کر دوں گا، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ میں انتظار کر لوں گا، شامیر نے کہا۔ لیکن زیادہ وقت نہ لگا۔ غلام علی نے فرزانہ کو گھر بلا لیا تھا۔ انہوں نے شامیر کو بتایا کہ فرزانہ کو جب صورتحال معلوم ہوئی تو وہ خود شامیر سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ فرزانہ ایک خوبصورت اور پروقار عورت تھی۔ اس نے بڑے احترام سے شامیر کو سلام کیا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ آپ داؤد علی سے ملے تھے؟ ہاں۔ کیسے ہیں وہ؟ جیل میں ایک قیدی جیسا ہو سکتا ہے ویسے ہی ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ داؤد علی کی رہائی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آج کے بعد 2 مہینے 13 دن، فرزانہ نے جواب دیا، اور شامیر ششدر رہ گیا۔ بالکل اتنے ہی دن تھے۔ میں ان کے بارے میں معلوم کرتی رہی ہوں۔ انہیں عمر قید ہوئی تھی جس کی مدت 14 سال ہوتی ہے۔ رات دن گنا جاتا ہے۔ اس طرح کے 7 سال رہ جاتی ہے۔ ان کے 6 سال 9 مہینے اور 17 دن گزر چکے ہیں۔ آج 17واں دن ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں گونجی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک ایک دن کا حساب رکھا ہے؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ داؤد علی کیا چاہتا ہے؟ ہاں، لیکن رحیم شاہ کا رویہ بے حد خراب ہے۔ رہائی کے بعد اگر داؤد علی آپ کے پاس آیا تو رحیم شاہ اسے آپ سے نہیں ملنے دے گا۔ فرزانہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پھر بولی، والدین اپنی مرضی سے خوشی خوشی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہو اسی گھر میں زندگی گزار دے۔ اس کے بعد انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر اور بیوی کے معاملات میں کوئی مداخلت کریں۔ اگر مجھے شام نگر میں ہی پناہ مل جاتی تو میں زندگی بھر یہاں نہ آتی، لیکن میرے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ میرے بچے چھوٹے تھے۔ اس دوران میرے بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے، میں نے اس کا لمحہ لمحہ حساب رکھا ہے۔ میں ان کی مقروض ضرور ہوں، لیکن انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے میرے شوہر سے جدا کر دیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں وہ آ جائیں تو اس کے بعد کس کی مجال ہے کہ مجھے میرے شوہر سے جدا کر دے۔ شامیر فولادی اعصاب رکھتا تھا، لیکن انسان تھا۔ اس کے پورے بدن میں ایک لمحے کے لیے تھراہٹ پیدا ہو گئی، اور پھر اس کے اندر خوشی کی ایک لہر اٹھی کہ اتنی تگودو وہ جس مقصد کے لیے کر رہا ہے، اس کا بھرپور صلہ اسے حاصل ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے سنبھل کر کہا، آپ کے بچے کبھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ان کا اپنے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ حالات کا قیدی ہے، کسی جرم کا نہیں۔ وہ کسی سے یہ نہیں سن سکتے کہ ان کا باپ قاتل ہے۔ یہ سن کر وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کو مجرم نہیں سمجھتے، اور یہ بات آپ نے انہیں سمجھائی ہے۔ میرا فرض تھا، فرزانہ نے کہا۔ داؤد علی کی آدھی مشکل دور ہو گئی۔ اس نے سزا پوری کر لی ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اس کے بیوی بچے اسے مجرم اور قاتل نہ سمجھیں، اور اس کی بے گناہی سب پر ظاہر ہو جائے۔ غلط خیال تھا داؤد علی کا۔ ہماری رفاقت چند روزہ تو نہیں تھی۔ مجھے تو عدالت جانے ہی نہیں دیا گیا، ورنہ میں بتاتی کہ میرا شوہر قاتل نہیں ہے، وہ صرف جرم وفا کا شکار ہوا ہے۔ وہ زندگی دینے والوں میں سے ہے، زندگی لینے والوں میں سے نہیں۔ اس نے ایک عورت کی ممتا کا قرض، زندگی، عزت، آبرو، بیوی بچے قربان کر کے اتارا ہے، ورنہ امیر علی کو پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔
داؤد علی نے صرف اپنے سوتیلے بھائی کے لیے اس قتل کا الزام اپنے سر لیا ہے۔ مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے، اور خدا کے فضل سے اب میرے بیٹے بھی جانتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے زندگی اس لیے دی ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹے ایک بے گناہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کریں۔ اس عورت نے شامیر جیسے فولاد کو بری طرح پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بچے اپنے باپ سے ملیں گے۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے فرزانہ بہن۔ جی بھائی، آپ اپنے شوہر کو بے گناہ سمجھتی ہیں، لیکن ابھی دنیا باقی ہے۔ آپ کے اہل خاندان، راؤ فرید کی بیوی اور بیٹی، شام نگر کے دوسرے باسی، میں ان لوگوں کو ٹھوس طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد علی راؤ صاحب کا قاتل نہیں تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے بھائی، میں کیا کروں؟ میرے کچھ سوالات کے جواب دیجیے۔ جی، کیا راؤ فرید الدین کے داؤد علی سے تعلقات خراب ہو گئے تھے؟ میرا خدا گواہ ہے، یہ بات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی جا سکتی۔ راؤ صاحب داؤد کی بہت عزت کرتے تھے، ہمارے گھر تک آ جاتے تھے اور داؤد بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ کسی اختلاف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ راؤ صاحب کے قتل کے بعد، اس وقت جب داؤد نے ان کے قتل کا الزام اپنے سر لیا تھا، آپ سے داؤد کی بات ہوئی؟ نہیں، ان کی زبان پر ایک سنگین خاموشی طاری تھی۔ انہوں نے مجھ سے آنکھیں بھی نہیں ملائی تھیں۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ اگر وہ اس قتل کا الزام اپنے سر نہ لیتے تو امیر علی کو سزائے موت ہو جاتی، تب سب کچھ سمجھ گئی میں۔ فرزانہ بہن، آپ نے بعد میں ضرور سوچا ہوگا کہ راؤ صاحب کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ داؤد کی گرفتاری کے بعد امیر علی کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ امیر علی شروع ہی سے مجھے ناپسند کرتے تھے، حالانکہ میں نے انہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا، لیکن انہیں جانے مجھ سے کیوں بیر تھا۔ بعد میں ان کا سلوک مزید خراب ہو گیا۔ وہ میرے بچوں پر طنز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قاتل کی اولاد بھی قاتل ہی ہوگی۔ ہم فاقہ کشی کر رہے تھے، تب میرے ماں باپ اور بھائی مجھے کھل لے آئے۔ بھائی رحیم شاہ اسی وقت سے زیادہ بگڑے ہیں۔ امیر علی کی شادی کا آپ کو علم ہوگا؟ ہاں، وہ خیر گڑھی ہی کے ایک بے حد دولت مند خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کے ماں باپ نے اسے اتنا کچھ دیا ہے کہ امیر علی کی تقدیر بدل گئی ہے۔ آخری سوال، کیا امیر علی راؤ فرید کا قاتل ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے فرزانہ بہن، انشاءاللہ داؤد علی 2 مہینے 13 دن کے بعد جب جیل سے رہا ہو کر آئے گا تو ثابت ہو چکا ہوگا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ خیر گڑھی میں بڑا کام ہوا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا بے حد تسلی بخش تھا۔ شامیر واپس شام نگر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی دن سرخاب کا آدمی اس کے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ مل جائیں تو آپ سے کہہ دوں کہ شام 7 بجے پرانی حویلی میں آپ کا انتظار کریں گی۔ 7 بجے شام نگر میں شام کے بجائے رات ہو جاتی تھی۔ شامیر 6:45 بجے اپنے ہوٹل سے نکل آیا۔ پرانی حویلی ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھی، پیدل بھی 15 منٹ میں وہاں پہنچا جا سکتا تھا۔ راستہ البتہ سنسان تھا اور حویلی جانے کے لیے ایک بڑے قبرستان کے درمیان سے گزرنا ہوتا تھا۔ ابھی وہ قبرستان کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور اس کی گردن بے اختیار گھوم گئی۔ وہاں ایک گھوڑا نہیں بلکہ ان کی تعداد 6-7 تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ شامیر کی چھٹی اس نے اسے خبردار کر دیا۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ گھڑسوار قریب آ گئے۔ انہوں نے اس سے تھوڑے فاصلے پر گھوڑے روکے اور گھوڑوں سے اتر آئے۔ دیہاتی انداز کے لباس پہنے ہوئے تھے، چہروں پر ٹھاٹھے بندھے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ وہ شامیر کے گرد گھیرا بنانے لگے اور شامیر کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک آ گئی تھی۔ اس طرح کے مواقع کم ہی آتے تھے، لیکن جب آ جاتے تھے تو شامیر کو بہت لطف آتا تھا۔ ایکشن شروع ہو گیا۔ سامنے والے نے لاٹھی کا بھرپور وار کیا۔
نشانہ اس کا سر تھا، وزنی لاٹھی۔ اس طرح سر کو چھو بھی جائے تو سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مد مقابل زندگی لینا چاہتا ہے، صرف زخمی کر کے نہیں چھوڑنا چاہتا۔